ہم آگے میں بتاؤں گا، وہاں کھڑے ہو کر سب تھوڑا سا. یہ دربار یزید جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. یہ تب کا ویسا ہی ہے جی بنا ہوا. یہ 4000 سال پرانا ہے جی سر، اس کی تاریخ تقریباً 4000 سال. ویسا ہی میں جو بنا ہوا بہت پرانا ہے، شاید جیسے پیرامڈ ہے نا مصر کے، اہرام مصر، یہ سیم وہی چیز ہے. یہ بہت پرانا ہے. یہ یزید کا دربار. یہ لوگ آتے ہیں ان کا تو ہیرو ہے نا یہ. دربار یزید میرے بھائیو، جہاں پہ آپ پہنچ گئے ہیں زائرین اکرام، آپ مجالس میں علماء کے خطابات میں سنتے رہتے ہیں جس جگہ کو باب ساعت کہا جاتا ہے. یہ آپ پیچھے دیکھیں، یہ اصل میں سوق حمیدیہ اسے بولا جاتا ہے، جو ہم مصائب میں سنتے ہیں بازار شام. یہ سب سے بڑا یہاں کا بازار ہے، بازار شام. اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ہماری بیک پہ یہ والا دربار یزید ہے. اس دروازہ سے سادات کو اندر لے جایا گیا اور یہ سامنے بازار شام ہے، اور یہ جو دروازہ بنا ہوا ہے اس کو باب ساعت کہا جاتا ہے. باب ساعت. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. سادات کے بارے میں، بنات رسول کے بارے میں یہاں کی روایات یہ ہیں کہ جب سادات کو یہاں پہ لایا گیا بچیوں کو، مختلف روایات ہے کہ 3 دن تک یہاں پہ بیویوں کو کھڑا کیا جاتا. اور اس کی کھڑا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایات ہے کہ 15 اذانیں یہاں سیدہ نے سنی ہیں، بعض روایات ہے کہ 17 اذانیں، یعنی 3 دن تک یہاں پہ. وجہ کیا تھی؟ کیوں کھڑا کیا گیا؟ باخدا سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہ بازار اور دربار سجتے رہے، لوگ آتے رہے، کہ ابھی تک بازار اور دربار ایسا سج نہیں چکا کہ بیویوں کو اندر داخل کیا جائے. جب بازار و دربار سج رہے تھے، آپ آئے ہیں جس راستہ سے روایات میں ہے کہ بنات رسول کو اسی راستہ سے لایا گیا، تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ایک روایت عرض کر دوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں اس دروازہ سے اندر لایا گیا تو رش اتنا تھا کہ ہم چل نہیں پاتے تھے. آپ سوچیں نا کہ ایک ہی رسی میں کتنے گلے بندھے ہوئے تھے، اور کچھ بچیوں کے قد چھوٹے تھے، آپ سوچ سکتے ہیں، اور رش کتنا تھا. آپ نے وہ روایات پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو پاؤں تھے وہ زمین سے اٹھ جاتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اسی ایک رسی میں بچیوں کو بھی، بڑی بیویوں کو بھی باندھا ہوا تھا. اور اس بازار میں اتنے پتھر مارے گئے سادات کو کہ اس جگہ پہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ سادات کے پاؤں کے نشانات زمین پہ لگ جاتے تھے، کہ اتنا خون سر سے نکل رہا تھا. زائرین کرام، جناب سیدہ جب یہاں پہ پہنچے ہیں نا، تو بی بی پاک کی وہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسے چلایا جاتا تھا جیسے کوئی ریوڑ کو، بھیڑ بکریوں کو چلایا جاتا ہے، اور ہمارے پشتوں پہ نیزے مارے جاتے تھے کہ جلدی چلیں، اور بازار کا رش تھا، ہم نہیں چل سکتے تھے. جناب سیدہ یہاں پہ آ کر، ایک بڑی مشہور روایت ہے، علماء پڑھتے ہیں، یہاں پہ آ کر بی بی پاک اس دروازے پہ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور کہا کہ اب یزید بلا رہا ہے، آگے اندر آئیں. تو جناب سیدہ نے امام سجاد سے کہا کہ نہیں، میں اب آگے نہیں جاؤں گی، میں دربار میں نہیں جاؤں گی. امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں، آپ نے اتنے مشکل وقت گزار لیے ہیں، بازار سے گزر آئی ہیں، اب کیا وجہ، آپ کیوں نہیں آگے جاتی؟ جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹا سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے 2 وعدے کیے تھے، کہا تھا کہ 2 جگہ پہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ایک، جب آخری وقت ضرب لگی اور آپ وصیتیں کر رہے تھے تو مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری بیٹی زینب، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں 2 جگہ پہ آپ کے ساتھ ہوں گا. ایک شام غریباں کو جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا تو آپ کا بابا آپ کے ساتھ آئے گا، اور دوسرا جب آپ یزید کے اس شرابی کے دربار میں جاؤ گی تو آپ اکیلی نہیں ہوگی، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. جناب سیدہ نے یہ لفظ کہے اور پھر جناب سیدہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہا کہ بھیا، کہا کہ بیٹا سجاد، اب میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہ دیکھو میرا بابا میرے دائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے. تو بہت ہی مشکل وقت یہاں پہ گزرا ہے سادات کے لیے. ہم دعا گو ہیں کہ مولا
हमारे आंसुओं को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। ऐ परवरदिगार, उन सफ़रों के सदका में या अल्लाह हम उनकी इत्तबा में उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। परवरदिगार, हमारे इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। ये है यजीद लांती का दरबार। दरबार का हुजरा तो अरबी में कहते हैं एक छोटे कमरे को। हुजरा हमारे यहाँ मस्जिदों के साथ एक कमरा होता था, मस्जिद उसको हुजरा बोलते थे। ये तो महल है। ये तो महल था ना। इसको बोला, अब ये बोलते हैं जामिया मस्जिद उमवी, उमैयों की मस्जिद। लेकिन आपको मैंने अर्ज़ किया कि ये 4000 साल पुरानी बिल्डिंग है कि मुसलमानों से पहले क्रिश्चियन के पास थी, जब उनकी बादशाह थी, उसके बाद यहूदियों के पास, उससे पहले ये रोमन ने बनाई है। असल में 4000 साल पहले की ये बनी है बिल्डिंग जी। मस्जिद अब फिर ये ऐसे मस्जिद इस्तेमाल, ये मस्जिद है, अभी आप मस्जिद में समझे। लेकिन हमारे नहीं लोग उनके पास है या लेकिन इसको कंट्रोल में लेना चाहिए। ये है ना वो जगह जहाँ हमारे रखे थे, ज़ियारत करने आते हैं लोग। यहाँ हमारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ होता है हमारे यहाँ ज़ाहिर है, फिर हम अच्छा नहीं समझते यहाँ ये हमारे यहाँ देख नफरत की वो एक जगह है। ये बीच में क्या है? ये मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। थोड़ा सा मुतवज्जे होइएगा। जैसे आपको देख रहे हैं मेरे भाई किबला, आप जानते हैं कि जैसे अर्ज़ किया कि ये 4000 साल पहले की ये बिल्डिंग है। रोमियों के पास रही, फिर क्रिश्चियन यहूदियों के पास रही, और फिर क्रिश्चियन के पास। जब से बनी उमैया ने यहाँ कंट्रोल किया, आपको पता है बनी उमैया, मुआविया बिन अबी सुफियान, और उसके बाद जितने खलीफे उनके गुजरे हैं 100 साल तक, तकरीबन 92 ईयर उन्होंने हुकूमत की। और फिर उसके बाद इनसे हुकूमत चली गई, बनी अब्बास के पास गई। उनके सारे खलीफों ने यहाँ बैठकर हुकूमत किया। ये उनका पाया तख्त जिसे कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुग़ल बादशाह अपने तख्त लगाते थे, तो यही वो जगह है जहाँ पे यजीद बैठा था। ये देखे आपके पीछे, ये वाला वो तख्त कहा जाता है कि यहाँ पे यजीद बैठा था। और अहले बैत अलैहिस्सलाम, यहाँ जो बीबियाँ बैठी हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊँची जगह इसलिए बनाई गई है। ये देखें मेरे हाथ की तरफ, यहाँ पे सादात को खड़ा किया गया अपने सामने। ये सामने। यहाँ पे आपको पता है, हमने बड़े मसाइब सुने हुए हैं, बड़ी तारीख़ आप लोग सब जानते हैं। सिर्फ जगह की निशानदेही करना मैं चाहूँगा कि जगह की निशानदेही कर दूँ। यहाँ पे बीबियों को खड़ा किया गया, और फिर वो आगे आपको नज़र आ रहा है वो एक मेहराब, वो मेहराब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब इजाज़त मिली और ख़ुतबा उन्होंने दिया, तो उस जगह बैठकर ख़ुतबा दिया गया था। अब थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता हूँ, जगह को आपको समझ आ गया है कि यजीद पलीद यहाँ बैठा था, बीबियाँ यहाँ पे सामने खड़ी हुई थी, और वो जो जगह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वहाँ पे आपने खुतबा दिया है। आप भी सफ़र करके आए हैं, आपने देख लिया है। आपको किसी ने रास्ते में न पत्थर मारा है, न किसी ने आपको बुरा भला कहा है। आप नुआ पढ़ते आए हैं। बाखुदा सादात को जब यहाँ लाया गया है, तो हुक्मन उसने हुक्म दिया हुआ था कि कोई जितने पत्थर मार सकता है नबैत को मारे। और बीबियों के सरों पे चादरें नहीं थी। आपको पता है कि कैसे उस इज़्दिहाम, उस रश में बीबियों को धक्के मार कर यहाँ पे लाया गया। और जब बीबियों को यहाँ पे पेश किया गया है, मेरे भाइयों, यहाँ पे एक रवायत में अर्ज़ कर दूँ, जनाब सईदा सकीना बीबी पाक यहाँ पे आकर अपने भाई को एक करीब होकर एक अर्ज़ करती हैं, भैया सज्जाद, क्योंकि काफ़ी देर खड़े रहे, कब से खड़ी रही वल्लाहु आलम, कि भैया सज्जाद इनसे पूछो क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हूँ, क्या मुझे बैठने की इजाज़त मिल सकती है। यहीं पे आप नुआ बढ़ते रहे कि कनीज़ी के लिए जब कहा, तो एक जालिम ने कहा कि ये बच्ची जो है मेरी कनीज़ी में दे दे। और जनाब फिजा के वाक़यात आप पढ़ते रहते हैं।
جب سیدہ زینب کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ علی کی بیٹی وہ زینب کون ہے؟ میرے سامنے آئے۔ پھر جناب سیدہ آگے نہیں آئیں تو بی بی پاک کے ایک اور لفظ آپ سن لیں، جناب سیدہ سے بھی اس ظالم نے خود پوچھا تھا کہ آپ کو کون سا وہ مشکل وقت لگا، کون سا وہ آپ کے لیے مصیبت کا سب سے زیادہ وقت تھا؟ جناب سیدہ نے اپنے بھائی کا نہیں کہا کہ جب وہ ذبح ہوئے، جب ان کو قتل کیا گیا، جب مجھے قید کیا گیا، جب مجھے غریباں دیکھنی پڑی، جناب سیدہ نے ایک لفظ کہے تھے کہ سب سے بری، سب سے مشکل گھڑی میرے لیے یہ ہے کہ مجھے تجھ جیسے ظالم کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے، علی کی بیٹی اور آپ جیسے ظالم کے ساتھ مجھے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے۔ کہا کہ ہمارے سامنے ہیں۔ جناب سیدہ آگے نہیں بڑھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے لاکھوں سلام اس ضعیفہ جناب فضا پہ کہ وہ ہر وقت پردہ کیے رکھتی تھی، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ آگے سے نہیں ہٹیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا اور جناب فضا کو مارا، اور جناب فضا کو بعض روایات میں ایسا ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جناب فضا نے آواز بلند کی کیونکہ اس کے دربار میں کچھ وہ حبشی لوگ بھی تھے۔ جناب فضا نے کہا کہ حبشیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے علاقے کی، آپ کی نسلوں کی ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فضا ہمارے علاقے کی ہے اور یہ ہماری نسلوں سے حبشہ سے ہے اور ان کے کلر کی ان جیسی ہے، تو آگے بڑے تلواریں لے کر کہا کہ یزید آپ دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر سکتے ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تھا یزید نے، اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محراب، وہاں پر جناب زین العابدین علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا یزید نے، اور یہ اس لعنتی کا تخت ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ بیویوں کو یہاں پر کھڑا کر کے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ یہ یزید لعنتی کا جو ہے یہ تخت ہے۔ لعنت یزید پر، بے شمار لعنت۔ یہ حضرت یحییٰ نبی اللہ جو تھے، ان کا سر یہاں پہ دفن ہے اس مقام پر۔ نبی ہے حضرت یحییٰ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔ لیکن اس سے پہلے کا 4000 سال بلڈ کا ہے، اسلام سے پہلے 1400 سال ہو گئے۔ 1400 سال کہاں، 4000 پورا پتھر سے بنا ہوا ہے یہ پورا۔ بادشاہ جب یہاں بیٹھتا ہے اور تصور کریں لوگوں جاہو جلال اس دربار کا، پوری عالم اسلام جو تھا یہ جو شیشہ سے آپ کو نظر آئے گی آگے جو پرانے گرے ہوئے آثار ہیں، بعض روایات تاریخی کے مطابق یہاں پہ یزید کا گھر تھا، اس جگہ پہ،
اصل میں جو معاویہ بن ابی سفیان کا گھر ہے وہ اس محل کے پیچھے ہے جس کو قصر اخضر کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ہم پہلے جاتے تھے, اب اجازت نہیں دیتے جانے کے لیے کیونکہ سیکورٹی کی وجہ سے. اس جو یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید تھا جو محب اہل بیت تھا, جس نے کچھ عرصہ 2-4 مہینے حکومت کی اور پھر چھوڑ دی, جس کو زہر دے کر مروان اور انہوں نے ختم کر دیا اور پھر قبضہ کر لیا یہاں پہ حکومت پہ, اس کا محل اسی قصر اخضر کے کونے میں ہے. اور یہ جو ہے یہ یزید کا محل, آپ عقلاً بھی سوچیں جب اس جگہ پہ آتے ہیں تھوڑا سا آپ تجزیہ بھی کریں کہ یزید جب اپنے گھر سے یہاں آتا تھا بادشاہت کے لیے یا بنی امیہ یہاں آتے تھے یہ بادشاہ ان کے, تو کچھ دیر کے لیے یہاں علیحدہ گھر ہوگا, یہاں بیٹھتے ہوں گے. یہ یزید پلید کا گھر تھا پہلے جو اب گر چکا ہے. جہاں جا رہے ہیں وہ اس کو بند کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہم جہاں جا رہے ہیں جی. دیکھیں گے, آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں پھر آگے بڑھیں گے. دوسرے راستے سے جانا ہے. نہیں یہ بند ہے. اچھا یہ بند, ویڈیو بند کرو, بہت شور آ گیا. ایک منٹ یہ وہاں جنگوں میں یوز ہوتا تھا. اچھا آپ بھی فلموں وغیرہ میں جو جنگی ہوتی ہیں دیکھتے رہتے, یہ نیچے جو ہے نا جیسے دروازے توڑنے اور محل کے اور کلا کے, ہاں وہ اس طرح لے جاتے تھے پتھر پھینکنے کے لیے. اربایا بولتے ہیں اس کو. کروایا پیچھے لے جاتے تھے, پھر زور سے اربایا. مارتے تھے, یا پھر پتھر بھی اس سے منجنیق ایک ورڈ آپ ہاں منجنیق پڑا ہے. جس سے پتھر پھینکتے محل کے اوپر, یا منورہ پہ حملہ کیا تھا, پھر بیت اللہ کو اس نے آگ لگائی, آپ نے پڑھا ہوگا. دربار میں جانا سجاد سے پوچھو بازار میں جانا سجاد سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے اس شرم حیا سے پھر شمر کا پہلو کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس زادیوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوڑے سالار کھڑے تھے. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے. سر کا دکھانا سجاد